بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت کا مفہوم ہے۔ انسان جب بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم لوگ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ گویا دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے قبول ہونے کی ضمانت خود اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے کہ انسان جب بھی اللہ جل جلالہ سے کچھ مانگے تو اللہ جل جلالہ اس کو وہ عطا فرماتے ہیں۔ تو ہر وقت انسان دعا کر سکتا ہے، اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اس کے دعا کو سنا جاتا ہے۔ البتہ کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جایا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اوقات کی نشاندہی فرمائی ہے۔ آج جو ہم نے روایت پڑھی ہے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے وقت کی وضاحت فرمائی ہے جس میں اللہ جل جلالہ کسی کی دعا کو رد نہیں فرماتے، اور وہ وقت ہے اذان اور اقامت کا درمیانی وقت، کہ جب اذان ہوتی ہے اس کے بعد جب تک نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے تو اس درمیانی وقفے میں جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ جل جلالہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ الترغیب والترہیب میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس وقت پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کرو۔ عافیت انسانی زندگی میں اللہ کی جانب سے سب سے بڑی نعمت کا نام ہے کہ زندگی گزارنے کے دوران دین اور دنیا کے بارے میں انسان ہر قسم کی آزمائش اور رکاوٹ سے محفوظ رہے تو اس کو عافیت کہا جاتا ہے۔ گویا یہ سب سے بڑی دعا ہے جو انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ جب مؤذن اذان دے دے تو اس کے بعد انسان مسنون دعا پڑھے، اذان کے بعد کی جو مسنون دعا ہے وہ مانگنی چاہیے، اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ سے عافیت طلب کرنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، کہ یا اللہ میں آپ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اور پھر جب تک تکبیر نہیں ہوتی، جب تک نماز کے لیے اقامت نہیں کی جاتی تو اس وقت تک انسان اپنی زبان میں اللہ جل جلالہ سے جو مانگنا چاہے وہ مانگ سکتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہے تو ہاتھ اٹھا کر کر لے، دل میں مانگنا چاہے اپنی زبان میں تو مانگتا رہے، لیکن اس قیمتی وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ جل جلالہ سے مناجات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔